السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کے شروع میں جو آیات نازل ہوئی تھیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں کئی سوالات پیدا ہو گئے تھے اور لوگ ان کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو دینی مسائل کے پوچھنے کی، سمجھنے کی واقعی ضرورت بھی تھی۔ یہاں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ عورتوں کے بارے میں یا ان کے معاملے میں لوگ کیا سوالات کرتے تھے، لیکن آگے جو فتویٰ دیا گیا ہے اس سے ہمیں سوال کی نوعیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ لوگ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربانی، نہایت ہی عزت افزائی کرتے ہوئے خود مسلمانوں کو فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کے ضروری سوالوں کا جواب خود دیا جا رہا ہے۔ یہاں لوگوں کے سوال کی طرف توجہ فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کی پابندی پر پھر ایک مرتبہ زور دیا ہے جو کہ سورت کے آغاز میں یتیم لڑکیوں اور بچوں کے متعلق تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں یتیموں کے حقوق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ علی ابن ابو طلحہ نے ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں جس کے پاس یتیم لڑکی ہوتی وہ اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا۔ جو وہ ایسا کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس یتیم لڑکی کے ساتھ کوئی شخص کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی اور وہ شخص خود اسے پسند کرتا تو وہ اس کے ساتھ خود نکاح کر لیتا اور اس کا مال کھاتا رہتا، اس کی دولت استعمال کرتا رہتا، اور اگر بدصورت ہوتی تو وہ خود اس سے نکاح نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو نکاح کرنے کی اجازت دیتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتی اور اس کے مال کا وارث بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو حرام قرار دیا اور آئندہ کے لیے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے بچوں میں سے کمزور لوگ۔ تو یہ کون تھے؟ جاہلیت میں دراصل کمزور بچوں کو وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی لڑکیوں کو دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی روک دیا اور ہر حقدار کا حصہ قرآن میں مقرر کر دیا۔ بخاری اور مسلم میں اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس یتیم لڑکی ہو، وہ اس کا والی اور وارث ہو اور وہ اسے اپنے مال میں شریک کر لیتی ہو، یہاں تک کہ کھجور کے اس گچھے میں بھی جو کھانے کے لیے توڑ لیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی پسند نہ کرتا ہو اور کسی دوسرے شخص کے نکاح میں بھی نہ دیتا ہو تو وہ اس کے مال میں تاکہ وہ اس کے مال میں شریک نہ ہو جائے، اس طرح وہ عورت معطل رہتی۔ ابن ابو حاتم نے عروہ ابن زبیر سے حضرت عائشہ کی ایک دوسری روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا، اس آیت کے بعد لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دوبارہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اہل اسلام نے رسول سے تو صرف عورتوں کے بارے میں پوچھا تھا اور اللہ نے ان عورتوں کے علاوہ یتیم لڑکیوں، چھوٹے بچوں، ضعیفوں کے حق میں بھی جواب دے دیا۔ یہ ہم اس صورت کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے عورت کی طرف سے بدسلوکی اور نافرمانی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کر دی تھی، یہاں اس بے رخی اور نافرمانی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو خاوند کی طرف سے ہو۔ یہاں پھر ازدواجی معاملات شروع ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص بہت زیادہ بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھا اور ان بیویوں کے لیے کوئی بھی حقوق مقرر نہیں تھے۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات جب نازل ہوئیں تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 کر دی گئی، دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل یعنی مساوی سلوک کو شرط قرار دے دیا گیا۔ ابو داؤد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس کا رجحان ایک کی جانب ہو تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ جھکا ہوا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہے یا دائمی مریضہ ہے یا تعلق زنوشوئی کے قابل نہیں رہی اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ اور اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے
کہ جو بیوی ناپسندیدہ ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رہنے پر راضی کر لے۔ کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ یعنی طلاق اور جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے کہ حقوق کے اوپر کمپرومائز کرو گے، احسان سے پیش آؤ گے تو رشتہ بہتر ہوگا۔ اگر عورت اور مرد کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں اور طلاق کا خطرہ ہو، یا یہ خطرہ ہو کہ خاوند بیوی کو معلق چھوڑ دے گا، نہ وہ بیوی ہوگی اور نہ مطلقہ ہوگی، تو اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف مالی اور دوسرے حقوق کے اندر کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کر لیں۔ جیسے یہ کہ عورت اپنے مالی اخراجات میں سے کچھ معاف کر دے یا سب معاف کر دے، یا یہ کہ اگر زیادہ عورتیں ہوں تو بیوی اپنی باری وغیرہ سے دستبردار ہو جائے، یہ اس صورت میں کہ عورت تمام احوال اور معاملات کو دیکھ کر سوچ کر پوری آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ اس کے لیے مقدمے بازی، بے رخی، خشک تعلقات اور طلاق، ان سب کے مقابلے میں صلح بہتر ہے۔ یعنی طلاق و جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر کے عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ عمر کا ایک حصہ گزار چکی ہے۔ یہاں اب اس معاملے میں انسان کی ایک عام خصوصیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ جیسے عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بے رخی کو محسوس کرتے ہوئے بھی یہ چاہے کہ جس طرح وہ اپنی ایک محبوب بیوی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے یا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے۔ اور مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے تو وہ اس کو حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق بہت حد تک گھٹا دے۔ اب اگر عورت اپنا بقایا حق مہر چھوڑ دے، نان نفقہ معاف کر دے یا مالی تاوان ادا کر کے اور نکاح کو رکھوا لے تو معاملہ خراب ہونے سے ٹل سکتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت اپنے حقوق زن شوئی بھی معاف کر دیتی ہے مگر طلاق لینا پسند نہیں کرتی۔ جیسے ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ازدواج محترات کے پاس رہنے کی باری میں بعض کو بعض پر فضیلت نہیں دیتے تھے، اور ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ آپ ہم سب کے پاس نہ آتے ہوں اور بغیر محبت کے سب کے قریب ہوتے۔ اس طرح آپ اپنی بیوی کے پاس پہنچ جاتے جس کی باری ہوتی اور اس کے ساتھ رات گزارتے۔ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہو گئیں اور انہیں اندیشہ ہوا، انہیں خطرہ ہوا کہ رسول اللہ انہیں الگ کر دیں گے، تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول، میری باری عائشہ کے لیے رہے گی۔ آپ نے ان کی یہ بات قبول فرما لی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ میں یا اس جیسی چیزوں کے سلسلہ میں یہ آیت نازل کی۔ اگر عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے بد مزاجی کا خوف ہو، اگر صورت یہ ہو کہ خاوند کی کوئی دوسری زیادہ محبوب بیوی ہو اور پہلی بیوی کے اندر کشش اور تازگی باقی نہ رہی ہو، اور عورت خاوند کے جذبات کا احترام کر کے اس کو راضی کر لے اور اس طرح نکاح باقی رہ جائے، غرض ان تمام حالات میں معاملہ بیوی کے اختیار میں دے دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں تدبر کر کے کوئی بہتر فیصلہ اپنے حق میں کر لے۔ اسلام اس معاملے کو صرف تنگ دلی اور بخل کے حوالے ہی نہیں کرتا بلکہ ایک دوسرے طرز عمل کی بھی بات کرتا ہے۔ انسانی فطرت میں احسان اور خدا ترسی بھی ہے، اس لیے یہاں مرد کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ ناپسندیدگی کے باوجود اس عورت کے ساتھ احسان سے پیش آئے جو برسوں اس کی زندگی کی ساتھی رہی ہے، اور اس خدا سے ڈرے۔ احسان اور تقوی پر ہی آخری دار و مدار ہے، اور احسان اور تقوی کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہ عمل اس لیے ضائع نہیں ہوگا کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر محیط ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کے مطابق معاملہ کرے گا تو یہ کہ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا چاہتی ہوں، میری حدود کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، حقوق و فرائض اور رشتے کیسے ہوں، تو رشتے ایسے نہیں چل سکتے۔ لہٰذا رشتوں کی بنیاد اگر رکھنی ہے تو تقوی چاہیے، اللہ کا خوف اور احسان، یعنی اپنے حق میں کبھی کم پر بھی برداشت کر لینا اور دوسروں کا حق آگے بڑھ کر دینا۔ اگر ہم ان بحثوں میں پڑے رہیں گے جس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہی ناپتے رہیں گے تو رشتے تو چلتے ہی نہیں ہیں۔ جو رشتے چلتے ہیں نا وہ احسان کے معاملے میں چلتے ہیں، محبت سے چلتے ہیں، اللہ سے تقوی پر چلتے ہیں،
اور یہ وہ بنیاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، احکام بھی دیے ہیں، حقوق و فرائض بھی بتائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی کی ہے کہ یہ سارے اصول، یہ سارے ضوابط، یہ سارے احکامات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ تو خوف خدا کی بنیاد یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو چل سکتی ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے بارے میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے بعد جھکاؤ، اس کے بعد رجحانات ایسے ہیں جن پر اس کے لیے قابو پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نکیل دے دی کہ وہ اپنے ان رجحانات کو قابو میں رکھے۔ مطلب یہ کہ آدمی تمام حالات میں، تمام حیثیتوں میں دو یا زیادہ بیویوں کے درمیان مساوات نہیں برت سکتا۔ ایک خوبصورت ہے تو دوسری بدصورت، ایک جوان ہے تو دوسری سن رسیدہ، ایک دائمی مریضہ ہے تو دوسری تندرست، ایک بد مزاج ہے تو دوسری خوش مزاج ہے، جن کی وجہ سے خاوند کسی ایک کی طرف زیادہ مائل ہو سکتا ہے۔ یہ جھکاؤ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہوتا ہے، انسان اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اسلام کسی شخص سے اس بات پر کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی مواخذہ نہیں کرتا جو اس کی وسعت سے باہر ہو، نہ اسے گناہ قرار دیتا ہے اور نہ ہی اس پر سزا دیتا ہے۔ اس بات کو اسلام اس کھاتے میں ڈالتا ہے جو اس کی قدرت سے باہر ہو۔ چنانچہ یہاں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے، اگرچہ تم ایسا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ تمہاری قدرت سے باہر ہے۔ جو تمہاری قدرت میں ہے وہ یہ ہے کہ تم معاملہ کرنے میں انصاف کرو، تقسیم میں انصاف کرو، خرچہ دینے میں انصاف کرو، حقوق زن و شوئی میں انصاف کرو، یہاں تک کہ مسکرانے اور زبانی الفاظ کہنے میں بھی انصاف کرو۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بیوی کی طرف سے اس طرح مائل نہ ہو جاؤ، اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کے حقوق مارے جائیں، کہ وہ نہ بیوی ہو نہ متعلقہ۔ کم از کم اس حد تک تعلق ضرور رکھو کہ وہ عملاً بے شوہر ہو کر نہ رہ جائے، کہ جیسے اس کا کوئی شوہر ہی نہ ہو۔ اگر تم جان بوجھ کر ظلم نہ کرو اور انصاف ہی سے کام لینے کی کوشش کرتے رہو، تو فطری مجبوریوں کی بنا پر جو تھوڑی بہت کوتاہیاں تم سے انصاف کے معاملے میں اگر ہو بھی جائیں تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا، اللہ انہیں نظر انداز کر دے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازدواج مطہرات کے درمیان تقسیم اور منصفانہ تقسیم پر تو قادر تھے، ایک بیوی کو دوسری پر ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن دلی جذبات پر کنٹرول کسی کی طاقت میں نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت پیاری تھیں، ابو داؤد میں ہے، اس لیے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ ہے میری تقسیم جن معاملات میں میرا اختیار ہے، اور آپ مجھے ملامت نہ کریں ان معاملات میں جو میرے اختیار سے باہر ہیں، یعنی دل۔ کہا جاتا ہے کہ ہاں، جب دل خشک ہو جائیں، تعلقات بہت ہی خراب ہو جائیں اور میاں بیوی کا اکٹھے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو پھر جدائی ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے فضل اور رحمت سے دونوں کو غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی وسعت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مالک ہے، یا یہ لفظ آتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی بادشاہ اور مالک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں پر کتاب اتاری گئی، یہاں اللہ نے ان کو وصیت کی ہے کہ وہ خدا سے ڈریں، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر وہ اللہ سے نہیں ڈریں تو اس سے اللہ کی ذات کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر تم اس کی نافرمانی یا خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا بگاڑ لیا جو تم بگاڑ لو گے۔ اس کائنات کے مالک کو نہ پہلے کسی کی پرواہ تھی اور نہ اب تمہاری پرواہ ہے، کیونکہ لوگوں کے کفر کی وجہ سے اللہ کی ملکیت میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی، اور وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلتا کرے اور تم کو ہٹا کر کسی اور کو لا بسائے، کسی دوسری قوم کو تم سے سربلند کر دے۔ تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو آباد کر دے گا۔ خدا کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں، عارضی اور وقتی فائدے بھی ہیں اور پائیدار اور دائمی فائدے بھی ہیں۔ اب یہ تمہارے حوصلے اور ظرف اور ہمت کی بات ہے کہ تم اس سے کس قسم کے فائدے چاہتے ہو۔ اگر تم محض
دنیا کے چند روزہ فائدے ہی چاہتے ہو تو خدا تم کو یہیں اور ابھی دے دے گا، اور پھر آخرت کے ابدی فائدوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ آخر میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ پوری باخبری کے ساتھ اپنی اس کائنات پر حکمرانی کر رہا ہے۔ ہر ایک کے حوصلے اور ظرف پر اس کی نگاہ ہے، اور ہر ایک کے اوصاف وہ جانتا ہے۔ تم اس کی نافرمانی کر کے ان بخششوں کی امید نہیں کر سکتے جو اس نے صرف فرما برداروں ہی کے لیے مخصوص کی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہمیں نیک اور اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمانا۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔